فروغ داغ جگر مہرو ماہ پا نہ سکے فروغ داغ جگر مہرو ماہ پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے فروغ داغ فاتحہ غل ہے دمشق میں کہ اسیر ستم چھوٹے غل ہے دمشق میں کہ اسیر ستم چھوٹے نادم ہوا یزید نبی کے حرام چھوٹے بازو رسان سے کھل گئے پابند غم چھوٹے رونے کا حکم مل گیا چشم نام چھوٹے رونے کا حکم مل گیا چشم نام چھوٹے
زین العبا کے پاؤں سے بیڑی جدا ہوئی، ارے زینب کے سر کو آج میسر ردا ہوئی، زینب کے سر کو آج میسر ردا ہوئی۔ اب تو کہ خاردار گلے میں نہیں مگر ناز و گلا مریض کا زخمی ہے اس قدر، ارے بہتا ہے خون تازہ، بدن ہے تمام تر، بار گراں کی طرح سنبھالا ہوا ہے سر، ارے بار گراں کی طرح سنبھالا ہوا ہے سر، افراط درد و کرب سے ہلنا محال ہے، ارے پھوپھیاں گلے ملیں بھی تو ملنا محال ہے، پھوپھیاں گلے ملیں بھی تو ملنا محال ہے، اٹھتے ہیں خاک سے تو سنبھالیں کا دم نہیں، ارے سنبھلیں اگر تو پہلو بدلنے کا دم نہیں، ارے پھوپھیاں انہیں اٹھائیں تو چلنے کا دم نہیں، ارے زندہ کا در کھلا ہے، نکلنے کا دم نہیں، زندہ کا در کھلا ہے، نکالیں کا دم نہیں، بڑھتے نہیں جو درد کی، بڑھتے نہیں جو درد کی طرف
روکتے ہیں نا تواں کے پاؤں پنڈلی کے زخم روکتے ہیں نا تواں کے پاؤں زین القبا حرم کے سہارے جو خدائے زینب نے سر کو پیٹ کے الفاظ یہ سنائے کیسے دمشق چھوڑ کے زینب مدینے جائے ارے مجھ کو لہو رلائے گا درد فراق ہائے ارے چھینا اجل نے مجھ سے امانت کو بھائی کی ارے وہ مر گئی جسے تھی تمنا رہائی کی وہ مر گئی جسے تھی تمنا رہائی کی وہ ہے دمشق میں کے رونا زینب کہتے تھے شہ دکھیاری بہن سے بھائی ہے زندہ رونا زینب صبر کرو قسمت میں تمہارے یہی ہے لکھا رونا زینب کہتے تھے شہ دکھیاری بہن سے اے میری بہنا صبر ہی کرنا بعد ہمارے کوئی نہ ہوگا بعد ہمارے کوئی نہ ہوگا مڑ کے نجف کی سمت بلانا آئیں گے بابا رونا زینب کہتے تھے شہ دکھیاری بہن سے اکبر و اصغر بھی قلم ہے نہر بریدہ سر کی قسم ہے نہر بریدہ سر کی قسم ہے دیکھو جب آ جائیں گے بابا
شکوہ نہ کرنا رونا زینب، کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے۔ شام غریبہ کے منظر میں آگ لگے گی، تیرے گھر میں آگ لگے گی، تیرے گھر میں، لیکن آگ بجھانے والا کوئی نہ ہوگا، رونا زینب، کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے۔ ہائے بہت بیمار ہے عابد، بے کس اور لاچار ہے عابد، بے کس اور لاچار ہے عابد، جلتے خیموں کے شعلوں سے تو ہی بچانا، رونا زینب، کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے۔ باندھ کے ظالم رسی میں شانہ، سر کھلے سوئے شام ہے جانا، سر کھلے سوئے شام ہے جانا، ہوگی نہ چادر بالوں سے اپنے منہ کو چھپانا، رونا زینب، کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے۔ بھائی ہے زندہ رونا زینب، نعرہ صلوات۔ سلام کے چمبر میں نازا فرما جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سلام پیش کر رہا ہوں۔ صدا سکینہ کی آئی، بہت اندھیرا ہے، صدا سکینہ کی آئی، بہت اندھیرا ہے، گھٹا ستم کی ہے چھائی، بہت اندھیرا ہے، گھٹا ستم کی ہے چھائی، بہت اندھیرا ہے، کہ میں قید شام میں مر جاؤں گی، میرے بابا، میں قید شام میں مر جاؤں گی، میرے بابا، ہوئی ہے دنیا پر آئی، بہت اندھیرا ہے، ہوئی ہے دنیا پر آئی،
بہت اندھیرا ہے تو چہیتی بیٹی کا بابا ذرا خیال کرو چہیتی بیٹی کا بابا ذرا خیال کرو کہ سن لو میری دعائی بہت اندھیرا ہے صدا سکینہ کی آئی بہت فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما أداء بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على سید العرب والعجم جسمه مقدس مطہر منور معطر نور الہدى مصباح الظلم شفیع الشیم صاحب الجود والکرم. اللہ عاصمہ والجبریل خادمہ والبراق مرکبہ کعب قوسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا المؤجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ خدا اگر پورا ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. شکیل بھائی آپ اس چیز سے زیادہ واقف ہیں. مل جل کے ایک صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے جناب ہود کی زبانی کہ ہم اپنے خدا کی طرف سے پیغام الہی پہنچا رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے ایک امین ناصح ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں اور امین ہیں. عزیزان گرامی،
اگر اس آیت میں غور کیا جائے تو ایک مبلغ کی، ایک پیغمبر کی، پیغمبر بمعنی پیغام پہنچانے والا، ایک اہم ترین شرط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے امین۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو حالات عرب کے اس وقت کیا تھے کہ دنیا کی جتنی برائیاں تھیں وہ وہاں پائی جاتی تھیں، اور بت پرستی کا عالم یہ تھا کہ جس چیز کو انہوں نے دیکھ لیا اور اس سے متاثر ہو گئے اسے خدا مان بیٹھے۔ درخت کو دیکھا خدا مان لیا، چاند کو دیکھا خدا مان لیا، سورج کو دیکھا خدا مان لیا، غرض کہ جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو دیکھتے گئے، ان سے متاثر ہوتے گئے اور خدا مانتے چلے گئے۔ ہمارے رسول کے لیے کتنا آسان تھا کہ جس وقت وہ آئے تھے اس وقت کچھ نہ کرتے، خالی یہ کہتے 360 تمہارے 361واں ہمارا، سب کو مانو، سب کو قبول کر لو، 360 تمہارے 361واں ہمارا۔ خدا کی قسم جتنے عرب مخالف بڑے بڑے اٹھے تھے رسول کے مقابلے میں، کوئی ایک کھڑا نہ ہوتا، سب رسول کو اس خدا کو قبول کر لیتے، سب اس خدا کو مان لیتے، مگر رسول یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں امین بن کر آیا ہوں، سارے خدا ایک طرف ہے لیکن امانت داری یہ ہے کہ پہلے سب کا انکار کرواؤ تب اپنے کو منواؤ۔ اس لیے کہ لا الہ کا مطلب ہی یہ ہے، لا الہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک کے۔ عزیزو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند ستارے، دریا درخت پہاڑ سمندر، جن جن چیزوں کو خدا مانا گیا تھا، یہ ساری چیزیں اس وقت خدا بنی تھیں جب انسان کو اس نے متاثر کیا تھا۔ تو رسول کے لیے تو بڑا آسان تھا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ ساری چیزیں موجود تھیں کہ جن کو اس نے متاثر کیا تھا، ان سب پر ہمارا رسول متاثر تھا۔ واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ذہن عالیہ میں وہ ساری معجزات اور کرامات موجود ہیں۔ چاند کو خدا مانا، سورج کو خدا مانا، ستارے کو خدا مانا، رسول نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا نہیں، چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، ستارے کو ڈیوڑی پر نہیں بلایا۔ یہ ساری چیزیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اگر رسول چاہتے تو ان سب کو مسخر کرنے کے بعد اپنے آپ کو منوا لیتے، سب مان لیتے، مگر رسول نے کہا نہیں، میں امین بن کر آیا ہوں، میں ادھر سے پیغام لے کر آیا ہوں، اور میرا کلمہ بھی تو یہی ہے، لا الہ کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ سوائے ایک کے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، سوائے ایک کے۔ عزیزو صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، کامیابی مل جائے گی۔ مجھ جیسا چالاک انسان یہ سوچنے لگا کہ چلو 2 ہی تو جملے ہیں، 2 ہی تو کلمے ہیں، 2 ہی تو لفظ ہیں، ان کو اپنے زبان پر دہرا لو، کامیابی ہماری ہے۔ اس لیے کہ رسول نے کہا ہے، جو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ صادق بھی ہے امین بھی ہے، تو یہ 2 جملے دہرانے میں کیا مشکل ہے؟ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، ہم اگر برائیاں کر رہے ہیں، ہم اگر شراب پی رہے ہیں، ہم اگر چوریاں کر رہے ہیں، ہم اگر ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں، ہم دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، سب اپنی جگہ پر 2 جملے کہہ لو، کامیابی۔
اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف 2 جملے کہہ لو کامیابی ہے۔ اب اگر کل کو رسول اگر کامیابی کی سند نہ دے تو ہمیں سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی، آپ نے صرف یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیابی کی سند میں دے دوں گا۔ مگر اے عزیزو یاد رکھیے کہ رسول یہی تو بتانا چاہتے تھے کہ یہ 2 جملے نہیں ہیں، یہ لفظوں کی بازی گری نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کردار سازی کا اہم ترین وسیلہ ہے۔ یعنی جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب جتنی چیزیں ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں خالی خداؤں کی بات نہیں ہے عزیزو، توجہ کیجئے گا، یہاں خالی خداؤں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ بتوں کو چھوڑ دیجئے، درختوں کو چھوڑ دیجئے، ستاروں کو چھوڑ دیجئے، نہیں عزیزو، لا الہ کا مطلب یہ ہے خواہشات نفسانی کو چھوڑ دو۔ بھائی آج جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خواہشات ہی تو ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خواہشات ہی تو ہیں۔ دولت پرستی خواہش ہے، حکومت خواہش ہے، سلطنت خواہش ہے، حتیٰ کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیے، کھانا خواہش ہے، پہننا خواہش ہے۔ مولانا صاحب آپ نے تو عجیب بات کہہ دی۔ میں نے کہا بھائی میں نے کچھ نہیں کہا، یہ رسول کہہ رہے ہیں، یہ پیغام الہی ہے۔ کہا ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے۔ کہا بھائی آپ کی کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کہا یہ ساری خواہشات اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارے پاس بچا کیا؟ بھائی کھانا ایک خواہش ہے، چھوڑ دیں گے بھوکے مر جائیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری خواہشات، کھانا پینا پہننا اوڑھنا جو کچھ بھی ہے یہ سب خواہش ہے۔ شاید رسول یہی بتلانا چاہ رہے تھے، عزیزو توجہ کیجئے، شاید رسول یہی بتلانا چاہ رہے تھے اپنی خواہشات کو خواہشات ربانی کے سائے میں ڈال لو، یہ ساری خواہشات خود بخود خدائی بن جائیں گی۔ یہ ساری خواہشات، اب اگر گھر میں بیٹھ کر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھ کر تجارت کر رہے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں، میدان جنگ میں آ گئے ہیں عبادت ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ کی ساری خواہشات خدا کے لیے ہو رہی ہیں۔ آج بھی اس قسم کے بہت سے نعرے ہمارے سامنے ہیں اور سنائی دے رہے ہیں، ہم علی علی کر لیں ہمیں تو جنت مل جائے گی، ہم عزادار ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم سے جنت کون چھین لے گا۔ عزیزو یاد رکھیے گا یہاں بھی زبانی بازی گری نہیں چلے گی، یہاں بھی کردار والا حسینی بننا پڑے گا، یہاں بھی کردار والا علوی بننا پڑے گا۔ یقیناً علی شفاعت کریں گے، علی کی محبت ہمیں بخشوا لے گی، اور اگر نہیں بخشوائے گی تو کس کی پھر محبت بخشوائے گی؟ مگر عزیزو محبت کی میں توجہ چاہتا ہوں، عزیزو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا محبت کی معراج یہ ہے کہ تم دعویٰ نہ کرو ادھر سے پیغام آئے، یہ چاہنے والا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ حسینی بننا ہے، حسینی بننا عزیزو آسان نہیں ہے، یہ ایک جہاد مسلسل ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ کہنا ہے مجھے، یہ ایک جہاد مسلسل ہے۔ کل جب کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر عصر عاشور حسین ابن علی کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، تو کیا حسین کو نہیں معلوم تھا کہ آج کوئی مدد کرنے والا ہمارے نہیں آئے گا؟ یقیناً معلوم تھا حسین کو کہ آج جو ہم آواز دے رہے ہیں یہ آواز ہماری کوئی بھی اس آواز پر لبیک نہیں کہے گا، مگر حسین نے آواز لگائی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین آخر کس کو پکار رہے تھے؟ شاید حسین یہی پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ آج ہماری مدد کا تقاضا کربلا کے لیے نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا کے لیے ہے۔ جب جب بھی یزیدی فکر تمہارے سامنے اٹھ کر آ جائے تم حسینی بن کر اس کے مقابلے میں آ جاؤ۔ جب جب بھی یزیدی فکر تمہارے مقابلے میں آ جائے تم حسینی فکر لے کر آگے بڑھو، یہی حل من ناصرین ہے۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے عزاداری اور حسین اور کربلا کو صرف رونے ماتم کرنے اور مجلس تک محدود کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو امام باڑوں میں محدود کر لیا، لیکن جنہوں نے حسینی کردار کو اپنے کردار میں سما لیا وہ آج بھی میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ آج بھی میدان میں ہیں۔ آج دیکھ لیجئے کس کس طریقے سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارا دشمن غافل نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ ہمارا دشمن غافل نہیں ہے۔ آج سے علامہ پرتو لکھنوی لکھتے ہیں اپنے ایک مقالے میں کہ آج سے کچھ 100 سال پہلے، یعنی جب انہوں نے لکھا تھا کہ دنیا بھر کے کمیونسٹ ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ کس طرح تمام مذہب کو دنیا کے ختم کر دیا جائے۔ 9 دن کی میٹنگ، 9 دن میٹنگ چلی اور اس کے بعد 9 دن کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ سنایا کہ ساری دنیا کے مذہب کو ختم کیا جا سکتا ہے مگر ایک مذہب کو۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آخر وہ ایک مذہب کون سا ہے، اس کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک مذہب جسے مذہب جعفری کہتے ہیں، اسے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ کہا کیا؟ آخر ان کے پاس ہے کیا؟ یہ تو رونے والی قوم ہے، یہ تو دفاع والی قوم ہے، ان کے پاس نہ اسلحے ہیں، ان کے پاس نہ کسی قسم کے کوئی اور امکانات ہیں، آخر ان کے پاس کیا ہے کہ آپ کہہ رہے سب ختم ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ختم ہو سکتے۔ تو انہوں نے ایک بات انہوں نے کہا ان کے پاس 3 قوتیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، حکومتیں نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن 3 قوتیں ایسی ہیں جو ان سب پر بھاری ہیں۔ اور لوگوں کا تعجب بڑھا کہ آخر وہ 3 سی ایسی کون سی قوت ہے جو حکومت پر بھاری پڑ رہی ہے، جو دولت پر بھاری پڑ رہی ہے، جو ہم پر بھاری پڑ رہی ہے۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا آخر وہ 3 قوتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کے پاس سب سے پہلی قوت عزاداری سید الشہداء ہے، ان کے پاس عزاداری سید الشہداء کی طاقت ہے۔ دوسری طاقت ان کے پاس اجتہاد اور مرجعیت کی طاقت ہے۔ تیسری طاقت ان کے یہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے انتظار کا، وہ انہیں بچائے ہوئے ہے اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عزیزو یاد رکھیے گا انہوں نے یہ ساری چیزیں، یہ 9 دن کی میٹنگ، یہ 9 دن کے جلسات، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، فیصلہ سنانے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھ گئے، وہ ہماری طرح خوش فہم نہیں تھے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، وہ ہماری طرح خوش فہم نہیں تھے۔ انہوں نے وہیں سے یہ کام شروع کیا کہ عزاداری کو خراب کیا جائے، اجتہاد و تقلید پر حملہ کیا جائے، انتظار فرج پر کام کیا جائے، اور انہوں نے کام شروع کیا۔ عزاداری پر جب آ کر معاملہ رکا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو تاریخی ہیں عزیزو۔ جب عزاداری کے مسئلے پر بات آئی تو ایک بڑا طبقہ محققین کا بیٹھالا گیا اور بیٹھال کر یہ سوچا گیا کہ آخر اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ ان لوگوں نے آخر میں ایک فارمولہ عزیزو کہ روح عزاداری کو نکال لو، جسم عزاداری رہنے دو۔
توجہ کیجئے عزیزو، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک پوری تاریخ ہے، یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ عزاداری کو تو نہیں ختم کر سکتے، اس لیے کہ اس کی بانی زینب کبریٰ ہیں اور محافظ جناب فاطمہ ہیں، اس کو ختم نہیں کر سکتے، لہذا روح عزاداری کو نکال لو۔ روح عزاداری کیا ہے عزیزو؟ مقصد حسین۔ مجلسیں ہو رہی ہیں، ماتم ہو رہے ہیں، گریہ ہو رہا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، علم برآمد ہو رہے ہیں، لیکن آج ہمیں اس عزاداری سے کچھ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم مقصد سے دور ہو گئے۔ عزیزو، ہمارے بزرگان، ہم سب اپنے بزرگان سے جا کر پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کبھی کسی مکتب مدرسہ یا کسی جگہ پر جا کر پڑھائی کی ہے؟ کہیں گے نہیں۔ پھر آپ اتنا کیسے جانتے ہیں؟ کہ مجلس اعزاء سے، مجلس اعزاء سے۔ تو پھر آج کیا ہے کہ ہمارا نوجوان مجلس میں بھی آتا ہے اور نہیں سیدھے راستے پر۔ اس کا مطلب یہ ہے عزاداری ہے، روح عزاداری نہیں ہے۔ عزاداری ہے، روح عزاداری نہیں ہے۔ انتظار فرج، آج دیکھیے آپ کتنے امام مہدی کے نام پر ایسوسیشن اور بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو عقیدہ انتظار کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ وہ خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے ہمارے تینوں محاذ پر کام کرنا شروع کیا۔ عزاداری، روح عزاداری کو نکال لو۔ انتظار، امام زمانہ کی ولادت کو خدشاور بنا دو، پیدا ہوئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہو بھی گئے تو اتنے سال سے کیسے زندہ ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہ سب ادھر ہی سے آ رہی ہیں۔ اجتہاد اور تقلید، آج آپ دیکھ لیجئے اجتہاد اور تقلید پر کتنے حملات ہو رہے ہیں، یہ سب وہیں سے آ رہے ہیں۔ عزیزو، بیداری کی ضرورت ہے۔ فرش عزا ہماری نجات کا ضامن ہے، مگر مقصد کے ساتھ۔ فرش عزا ہمیں جنت تک لے جائے گی، مگر ہدف حسین کے ساتھ۔ چار آنسو ہم بہا لیں۔ عزیزو، ایک بہت جرأت مندانہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے فاطمہ کے آنسو کے مقابلے میں؟ امام حسین کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ عصر عاشور سے لے کر آج تک ہزار ملائک اور فرشتے قبر پر آنسو بہانے کے لیے معین کیے گئے ہیں۔ عزیزو توجہ، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر مقصد و ہدف حسینی کے ساتھ ایک قطرہ آنسو نکلے گا تو ظالم کو بہا لے جائے گا۔ حسین ہم سے مقصد چاہتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کروں اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہوں۔ دو مداح ایران ہی کے تھے، ذاکر، خطیب، جو بھی آپ کہہ لیں۔ دونوں نے طے کیا کہ جو پہلے مرے گا وہ اپنے بعد والے وہاں کے حالات ہم سے آ کر بتائے گا۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، مدتوں بعد یہ خواب میں آئے، دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے، اس میں قدم رنجاں ہیں، ٹہل رہے ہیں، اور ملائکہ کی ایک فوج ہے کہ جو ان کی معیت میں چل رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، بھائی خیریت؟ کہاں بس جو مداحی کر رہے تھے اس کا نتیجہ ملا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، یہ جو مداحی کرتے تھے، جو ذکر حسین کرتے تھے، اس کا نتیجہ ہے۔ کہا رہے وہ سب تو چھوڑیے، وہ سب تو ہے، قبر میں آپ پہ کیا گزری؟ قبر میں آپ پہ کیا گزری؟ کہا کچھ نہیں، حالات تو بڑے خراب تھے، جب دفن کر کے سب چلے گئے، اندھیرا سناٹا، کوئی نہیں تھا، عجیب سا دل گھبرا رہا تھا کہ اتنے میں 2 عدد فرشتے آ گئے۔ میرے خوف و ہراس کا عالم یہ تھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، میں وہ اپنی کیفیت کو نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آنے والے نے ایک مرتبہ سوال کیا، من ربک،
تمہارا خدا کون ہے؟ توجہ کیجیے گا عزیزو، اب میری گھبراہٹ اور میرے خوف کا عالم یہ تھا کہ جیسے زبان تالو سے چپک گئی تھی، کچھ میرے منہ سے نکل نہیں رہا تھا، اتنے میں ایک طرف سے روشنی نمودار ہوئی اور آنے کے بعد اس نے کہا اے فرشتوں جاؤ، یہ میرا مداح ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ فرشتے بغیر سوال کیے ہوئے چلے گئے اور اس کے بعد مجھے لا کے یہاں ڈال دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے بعد سے آج تک میرے ساتھ ہیں۔ یہ جناب مداح جو تھے یہ کچھ میری طرح ہضم نہ کر پائے، طالب علم ہی کیا وہ جتنا آسانی سے ہضم کر لے دوسرے کو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اب ان کے ہضم نہ ہو پائی بات کہ اتنی سی بات میں جو ہے اتنا بڑا گئے۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ ابھی کا واقعہ ہے۔ گئے آیت اللہ جوادی عاملی کے پاس حفظہ اللہ، کہا حضور میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے اور کیا یہ ممکن ہے؟ تو آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں بالکل ممکن ہے۔ توجہ کیجیے گا، اگر یہ مجلس میری کہیں اور بھی جا رہی ہے تو وہ بھی بغور سنیں اس بات کو اور اس سے غلط مفہوم نہ نکلنے پائے کہ بس خالی دو ہاتھ حسین حسین کے مار لو اور نجات مل جائے گی۔ جوادی عاملی نے کہا اگر حسین ابن علی نے کہا ہے، توجہ عزیزو، اگر حسین ابن علی نے کہا ہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے تو اب یہ معاہد بھی ہے، یہ کردار کا بھی اچھا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ عزیزو دو جملے یہ میرا ہے، یہ ایک پیغام حسینی ہے کہ دیکھو تم دعویٰ نہ کرو حسینی ہونے کا، بلکہ ہم تمہیں کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ وہ کہہ دیں کہ یہ حسینی ہے، یہ میرا عزادار ہے۔ معراج اس وقت ہے محبت کی۔ تو عزیزو یقیناً فرش عزا نجات کا ذریعہ ہے، یقیناً حب علی نجات کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ محب ہو، شرط یہ ہے کہ عزادار واقعی ہو۔ اسی آیت کے ذیل میں علی ابن صابات یا اسبات امام صادق علیہ السلام سے جا کے سوال کیا، صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، بہار میں بھی یہ روایت موجود ہے، خصال میں بھی یہ روایت موجود ہے، مولا فرمائیے علماء کے سلسلے میں کوئی حدیث بیان فرمائیے۔ تو آپ نے بجائے مثبت منفی چیزوں کو بیان کیا، کہا اے علی ابن صابات 7 قسم کے واعظ خطیب عالم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کہا مولا کون؟ کہا پہلے وہ لوگ ہوں گے جو علم تو حاصل کرتے ہیں مگر دوسروں کو نہیں دیتے کہ کہیں وہ ان کے علم سے استفادہ نہ کر لیں، یہ لوگ جہنم کے پہلے طبقے میں رہیں گے۔ مولا دوسرا طبقہ؟ کہا دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو سلاطین بادشاہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے اشاروں پر گفتگو کرتے ہیں، ان کے اشاروں پر بیانات دیتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے حسین کے قتل کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟
پھر امام فرماتے جبکہ ان کے سامنے میرے جد کی وہ روایت موجود رہتی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کلمۃ الحق عند الجائر، جہاد افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، کہ بہترین جہاد وہ ہے، یہ ہے کہ جائر اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کیا جائے۔ دربار شام میں خطیب خطبہ دے رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، اہل بیت کی منقصت بیان ہو رہی ہے، اہل بیت کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔ جب آپ سنتے رہے ایک مرتبہ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا یزید اذن لی ان اصعد علی هذه الاعواد، اے یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر سوار ہو کر کچھ بیان کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جملے سنیے امام کے، ایک ایک جملہ ایک قیدی کا جملہ، ایک قیدی یہ جملے نہیں بیان کر رہا ہے بلکہ یزید کو نشانہ بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں قیدی ضرور ہوں لیکن تیرے سامنے کلمہ حق بیان کر رہا ہوں۔ میں سوال کروں گا مولا یہ تو آپ کے جد کا ممبر ہے، مولا یہ آپ کے جد سے منسوب ہے، آپ اسے آواد لکڑیوں کا ڈھیر بتا رہے ہیں، شاید مولا آواز دیں کہ دیکھو جن ممبروں سے توجہ کیجئے گا عزیزو، جن ممبروں سے اہل بیت اور کردار اہل بیت بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کا ڈھیر ہے، وہ لکڑی کا ڈھیر ہے۔ آج خدا شاہد ہے کہ آج ممبر سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ آج جو باتیں ممبروں سے بیان ہو رہی ہیں، بس میں نے بیان ختم کر دیا عزیزو، اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ابھی 7 چیزیں بیان کرنی تھی لیکن رہ جائیں گی وہ۔ آج سب سے زیادہ ممبر خطرے میں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ممبر تھا کہ جس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا، جس نے منافقوں کا مقابلہ کیا تھا، جس نے حق بات پہنچائی تھی۔ آج اسی ممبر سے وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو کردار اہل بیت سے میچ نہیں کھاتی ہیں۔ عزیزو اسی محرم میں اسی قم کے اندر ممبر سے میں خود موجود تھا، اس مجلس میں بات کی گئی اور سارے مجمع نے نعرہ لگا کر تائید کیا ذاکر کی۔ بیان کرتے کرتے ذاکر بیان کرتا ہے امام سجاد نے یہ کیا، امام سجاد نے یہ کیا، ان کے اختیارات یہ، خدا کے اختیارات یہ، ان کے اختیارات یہ، خدا کے اختیارات یہ، اور اس کے بعد پھر کہا اب اختیارات امام سجاد جو خدا کے اختیار سے بھی بالا تر ہیں۔ اللہ اکبر۔ قوم کی سرزمین، علماء، طلاب، اور وہاں یہ کہا گیا اب یہاں سے وہ اختیارات امام سجاد کے میں بیان کر رہا ہوں کہ جو خدا کے اختیارات سے آگے چلے جاتے ہیں، اور جو زیارت انہوں نے امام سجاد کی بیان کی میں نے آ کر متعدد کتابوں میں تلاش کیا، مجھے نہیں ملی۔ قوم ہے، یہاں سے وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، تو اگر ممبر ہم نہیں سنبھال سکے تو وہاں جا کر ممبر کے حالات ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ عزیزو شام، دربار شام اور امام سجاد کا یہ جملہ، اور اس کے بعد آپ نے خطیب کو مخاطب کر کے کہا۔ عجیب ہے
وقت ہوتا تو میں اس کو بیان کرتا. امام نے لفظ خطیب استعمال نہیں کیا، البتہ بعض نسخوں میں لفظ خطیب بھی ملا، لیکن مادر کتابیں جو ہیں اس میں آپ نے کہا ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق لسخط الخالق، کہ تو نے مخلوق کی رضایت کے لیے اپنے خدا کی ناراضگی کو خرید لیا. یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اگر ممبر پر جاؤ تو تقاضے ممبر یہ ہے کہ مرضی پروردگار تمہاری نگاہ میں ہونا چاہیے، نہ انجمن تمہاری نگاہ میں ہو، نہ بانی مجلس تمہاری نگاہ میں ہو، نہ کوئی اور تمہاری نگاہ میں ہو. وہ راضی ہوں گے تو نہیں، خدا راضی ہے یا نہیں. اور میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، یہ جملہ میں اہل قم کے لیے اور بالخصوص اپنے لیے کہنا چاہتا ہوں، ایسا کبھی نہ ذہن میں آئے کہ اگر ہم بانی مجلس کے مطابق نہ پڑھیں گے یا ہمیں مجلس میں بلایا نہیں جائے گا. یاد رکھیے عزیزوں، اگر ذکر اہل بیت کرنا ہے تو یہ عقیدہ رکھو کہ ممبر پہ آنے کے لیے بانی مجلس کی رضایت ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ طے کرتے ہیں تمہیں کہاں کس ممبر پہ جانا ہے. وہ بتائیں گے، وہ طے کریں گے، وہ بھیجیں گے تمہیں کہ کس ممبر پہ تمہیں جانا ہے. امام نے ایک اصول دیا ہے کہ جب ممبر پر جاؤ تو مرضی خدا کی بات کرو، مرضی مخلوق کو نہ دیکھو. بس عزیزوں، شام کا دربار ہے، بڑے مصائب ہوئے ہیں، مگر جو مصائب شام میں ہوئے وہ مصائب کہیں نہیں ہوئے. اسی لیے امام سجاد نے نوحہ پڑھا ہے، الشام الشام الشام. سوگوارو، ماتمدارو، شام میں آخر وہ کون سی مصیبت تھی کہ جس پر امام سجاد نے کہا الشام الشام الشام. متعدد مقام پر امام کے جملے ملتے ہیں اس قسم کے. سائل نے آ کر سوال کیا، مولا آپ رو رہے ہیں. کہا کیوں نہ روؤں؟ کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. کہا ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن اہل حرم کے ساتھ بھرے بازاروں میں، بھرے درباروں میں جانا ہمارا ورثہ نہیں ہے. یہ سوگوارو، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا مصائب میں، بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام. قید خانے میں ڈال دیا گیا اہل حرم کو. کیسا قید خانہ، دن کی دھوپ، رات کی اوس. ارباب عزا، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں اس جملے کو، لیکن رئیس الواعظین فرمایا کرتے تھے. رئیس الواعظین ایک جملہ کہا کرتے تھے، خدا ان کو غریق رحمت کرے. آپ فرماتے تھے کہ اہل حرم کے جسم کی جلدیں پھٹ پھٹ گئی تھیں. اللہ اکبر. اہل حرم کے جسم کی جلدیں پھٹ پھٹ گئی تھی قید خانے میں. پتہ نہیں قید خانہ کیسا تھا، دن بھر دھوپ میں اہل حرم، رات میں اوس. ارے جسم پھٹ پھٹ نہ جائے تو کیا ہو. شاید یہی وجہ ہے کہ یہ قافلہ جب واپس پلٹا، حسین کی قبر پہ زینب نے آ کر ایک جملہ کہا، اے بھیا جب میں کربلا سے جا رہی تھی تو میں نے پوچھا تھا کیا تم میرے بھائی ہو؟ اے بھیا اٹھو اٹھو، آؤ دیکھو اپنے بہن کو پہچان نہ سکو گے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. بس سوگوارو،
امام نے داروغہ زندان سے کہا اے داروغہ زندان میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، میں بھاگ نہیں جاؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے دروازہ زندان کھول دیا کرو۔ ارباب ازا وہ تھوڑی دیر کے لیے دربار زندان کا دروازہ کھول دیا کرتا تھا، بس امام دروازے زندان پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن ادھر سے آپ کا ایک چاہنے والا گزرا لیکن پہچانتا نہیں ہے، آیا آ کر قریب آ کر سلام کیا، جواب امام نے جواب دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ صورت سے تو آپ کسی اچھے خاندان کے لگتے ہیں، اگر کوئی خواہش ہو تو مجھ سے بیان کرے۔ اور باب ازا جو ساری دنیا کی خواہشوں کو پورا کرتا ہو، آج اس سے کہا جا رہا ہے کوئی خواہش ہو تو۔ امام نے سر کو جھکایا، کہا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، سوگوارو بڑا قیامت خیز جملہ ہے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو کچھ پرانے کپڑے یا روئی لے آ دو، اس لیے کہ یہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی جگہ اب میرے زخم ہو گئے ہیں، بڑے اذیت کرتے ہیں، بڑے اذیت کرتے ہیں۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ اے سوگوارو گھر گیا، جانے کے بعد اپنی شریک حیات سے کہا آج میں نے کچھ ایسے اسیر دیکھے ہیں جو صورت سے بڑے خاندانی لگتے ہیں، بڑے شریف لگتے ہیں، تم جو اپنے مولا کی نظر ہر شب جمعہ کرتی ہو، آؤ چلو یہ کھانا ان کو دیا۔ اللہ اکبر، شب جمعہ آئی، کھانا لیا، کھانا لے کر چل پڑے۔ جب دربار زندان پہ پہنچے تو ایک مرتبہ امام سجاد نے اس آنے والے سے کہا تم یہیں ٹھہر جاؤ، اندر بیویاں موجود ہیں، یہ تمہاری شریک حیات اندر چلی جائے۔ وہ اندر گئی، جانے کے بعد اس نے تشت رکھ دیا۔ جناب زینب نے جب دیکھا کہا بی بی صدقہ ہم پر حرام ہے، یہ لے کر واپس چلی جاؤ۔ اس نے کہا بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، ارے میں اپنے ہر شب جمعہ اپنے مولا کی سلامتی کی نظر کرتی ہوں، یہ اسی کا کھانا ہے۔ بس جناب زینب نے کہا اے بی بی تمہارا مولا کون ہے؟ کہا ارے ہمارے مولا حسین ابن علی، میرا آقا حسین ہے۔ کہا حسین کو پہچانتی ہو؟ کہا ارے کیوں نہ پہچانیں گے، ارے ایک مدت تک ہم نے اس گھر کی کنیزی کی ہے۔ کہا اس گھر میں اور کسے جانتی ہو؟ کہا میرا شہزادہ، ہمارے شہزادے وہاں جناب علی اکبر رہتے تھے، ہمارے شہزادے جناب عباس وہاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا اے بی بی کیا اس گھر کی کسی بی بی کو نہیں جانتی؟ بس یہ جملہ سننا تھا، سوگوار و مصائب ختم ہو گئے۔ جناب فاطمی نیا نے ایک جملہ پڑھا ہے، بس وہ جملہ میں آپ کے حوالے کروں گا اور مصائب ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جب کہا اے بی بی کیا اس گھر کی عورتوں کے نام تمہیں نہیں معلوم؟ ایک مرتبہ وہ غصے میں کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر چند قدم پیچھے ہٹ کے ایک جملہ کہا اے بی بی معاف کرنا، ہم اسیروں کے سامنے اپنی شہزادیوں کے نام بھی نہیں لیتے۔ اگر یہ جملہ سننا تھا، زینب کھڑی ہوئی اے بی بی تم نے نہ پہچانا، ارے میں ہی زینب ہوں، یہ ام کلثوم۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار پاؤں میں بیڑی توق گرا بار، شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار
گراں شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بے مقنا بے چادر بلوے میں پھوپھی مادر اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی آدھا کی سفارائی اور عالم تنہائی وہ بے کس و لاچار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دربار میں سر اریاں آتے ہیں حرم گریاں دربار میں سر اریاں آتے ہیں حرم گریاں اٹھنے لگا ایک طوفان محشر کا ساہے ساما جنبش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بو آئی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بو آئی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر اس کشت میں ہے جو سر وہ تو ہے سرے سرور کیسے کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا سرپوش کو سرکایا اور بچی کو دکھلایا چلائی وہ ایک بار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو سر بابا کا دلوا دو یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستمگار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں رودہ
کا دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر آ جاؤ یہ ہاتھوں پر سب دیکھ لے یہ منظر الفت کا ہو اظہار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دختر کی صدا سن کر پھر دشت طلا سے سر دختر کی صدا سن کر پھر دشت طلا سے سر دختر کی صدا سن کر پھر دشت طلا سے سر دختر کی صدا سن کر پھر دشت طلا سے سر گودی میں گیا اٹھ کر نادان نے لپٹا کر سر پر رکھے رخسار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار جب بابا کا سر آیا دل بچی کا بھر آیا جب بابا کا سر آیا دل بچی کا بھر آیا جب بابا کا سر آیا دل بچی کا بھر آیا جب بابا کا سر آیا دل بچی کا بھر آیا ہر ظلم کو دہرایا لوگوں نے جو سن پایا آنکھیں ہوئی خونبار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم ماں پوچھتی ہے پیغام کیوں آنکھ گئے پرنم کیا مر گئی دلدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار